جیسے ٹھیک ہے شیخ. جی بسم اللہ، ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. آمين. معزز حاضرین اور سامعین کرام اور سامعات، آج کا ہمارا درس تفسیری درس، اس کے اندر ہم سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو مؤمنین کی صفات بیان فرمائی ہیں، جو عظیم صفات ہیں اور بہت ہی بڑی صفات ہیں، جو ایمان کے لیے بہت ضروری ہیں، تو ان صفات کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کے شروع میں فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تو یہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں، اور سورۃ البقرہ جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ مدنی سورت ہے. مدنی سورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو نازل فرمایا مدینے کے اندر، اور اس سورت کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور معروف ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کے بارے میں فرمایا کہ ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس سے بھاگتا ہے، شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کے بارے میں فرمایا کہ لا تستطيعها البطلہ، لا تستطيعها البطلہ، کہ سورۃ البقرہ ایسی سورت ہے کہ جب شیطان اس کے سننے سے بھاگتا ہے، جہاں اس کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے وہ دور ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، وہاں اپنا کوئی بسیرا وہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی ٹھکانہ وہ بنا نہیں سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر بھی اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں، یعنی جادو کا اثر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اثر نہیں کر سکتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ سورۃ البقرہ جادو یا اس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ لوگوں کی، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ان تمام بلاؤں سے. سورۃ البقرہ ایک اہم سورت ہے جو ان تمام چیزوں کا دفاع کرتی ہے. اور سورۃ البقرہ جیسا کہ معلوم ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی اور طویل سورت ہے،
اور سورۃ البقرہ وہ سورت ہے جس کے اندر قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم آیت فی کتاب اللہ عز وجل، وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی. جی احسنت. آیت، ہاں، آیت الکرسی. آیت الکرسی یعنی اعظم آیت فی کتاب اللہ، سب سے عظیم یعنی عظمت والی، سب سے بہت زیادہ شان والی آیت قرآن مجید کے اندر آیت الکرسی ہے، یعنی اس کی عظمت کے حساب سے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم آیت فی کتاب اللہ، تو آیت الکرسی جس کے اندر کرسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اور جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف پیش کیا ہے، اپنے اسماء حسنہ اور صفات علا ذکر فرمایا ہے، اور جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا اسم اعظم موجود ہے، تو یہ آیت الکرسی ہے. اسی طریقے سے سب سے طویل آیت بھی اسی صورت کے اندر موجود ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ طویل آیت. آیت دین. جی آیت الدین. آیت الدین اس آیت کے آخری، اس صورت کے آخری سے پہلے جو آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، تو یہ آیت المداینہ یا آیت الدین ہے، جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے. اور پھر اسی طریقے سے اس صورت کے اندر بھی جو ہے وہ آیت ہے صحیح قول اور راجح قول کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخر میں نازل ہوئی، سب سے آخر میں نازل ہوئی. وہ کون سی آیت ہے؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نہیں، یہ آیت تو سورۃ المائدہ میں ہے. آمن رسول. نہیں، شیخ یہ آیت الدین کون سی آیت ہے شیخ؟ ہاں یہ آیت شیخ، اور الدین یہ کون سے ٹاپک اذا پر جاء ہے نصر شیخ؟ اللہ. اذا جاء نصر اللہ شیخ. نہیں وہ بھی نہیں. سورہ نصر بھی نہیں ہے. نہیں. یہ میرے خیال سے شیخ وہ سود والی آیتیں ہیں. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. احسنت. نہیں آپ کا شیخ، نام؟ سود والی آیتیں ہیں شاید. محمد سود آفتاب والی محمد آیتیں. ایوب. ماشاء اللہ. نہیں، جو ہمارے بھائی نے کہا، محمد آفتاب صاحب نے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، تو یہ آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی راجح قول کے مطابق. شیخ آیت نمبر. سورہ ہاں، نمبر آیت کون؟ نمبر میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، جو آیت المداینہ کے آخر میں ہے، یہ جو آیت الدین کے آخر میں جو ہے یہ آیت ہے، ابھی میں آپ کو جو ہے بتا رہا ہوں. 281 آیت نمبر جو ہے 281. واتقوا یوما ترجعون، آیت نمبر جو ہے 281 ہے وہ. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، آیت نمبر 281. اور آیت المداینہ جو ہم نے شیخ، کہا اس کے بعد والی شیخ آیت. اس آیت کی کیا خصوصیت بتائی آپ نے؟ کس آیت کی؟ اسی آیت کی آپ نے کیا خصوصیت بتائی؟ یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اس کے بعد کوئی آیت نازل قرآن نہیں حکیم کی. ہوئی. علماء کرام کے بہت سارے اقوال ہیں کہ کون سی آخری آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. بعض لوگوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، بعض لوگوں نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، بعض لوگوں نے کہا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. تو راجح قول یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری آیت نازل ہوئی وہ یہی ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، جو سورۃ البقرہ کی 281 نمبر آیت ہے. اس کے بعد آیت شیخ الدین. آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ آج کا ہمارا موضوع جو ہے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں کی تفسیر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے صفات جو ہے بیان فرمائے ہیں. تو یہ ساری باتیں ضمناً جو ہے آ رہی ہیں. اور پھر اسی طریقے سے اس سورت کے اندر اس سورت کی آخری آیت جو ہے وہ بھی جو ہے بہت شان والی، عظمت والی آیت ہے، جو کہ جو ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی یہ آیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بنا کر جو ہے نازل فرمایا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے عرش سے جو ہے یہ جو ہے نازل ہوئی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اور اس کے اندر جو کچھ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے
سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے کہا کہ میں نے وہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے وہ کر دیا. تو بہت ساری اس صورت کے جو فضائل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی کثرت سے تلاوت کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. اللہ السلام تعالیٰ- علیکم شیخ. علیکم السلام. ایک سوال ہے, یہ آیت الدین کی خصوصیت کیا ہے شیخ؟ کس ٹاپک پر یہ آیت نازل ہوئی؟ بڑی طویل آیت بولے نا. جی جی جی, یہ جو ہے سب سے طویل آیت ہے قرآن مجید کی. اس کے اندر جو ہے وہی دین کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ جب بھی ہم جو ہے معاملہ کریں گے تو اس معاملے کو لکھنا چاہیے, خصوصاً جو مالی معاملے ہوتے ہیں, کیونکہ انسان جو ہے بھول سکتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے تنازع اور اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھنے کا حکم دیا, اور جو اس پر شہادت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. تو یہ سارے احکام اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. تو اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے الحروف المقطعات سے شروع فرمایا. حروف مقطعات جیسا کہ معلوم ہے, یا حروف تہجی جن کو کہا جاتا ہے, ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا فرمائی الف لام میم. تو یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. تو اس کو جو ہے الف الگ پڑھا جائے گا, لام الگ پڑھا جائے گا, میم الگ پڑھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس کی ابتدا کی, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے, کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا ہی فرمائی کہ یہ, اور اس میں یہ بیان فرمایا کہ اس سورت, اس کلام کے اندر, اس قرآن مجید کے اندر, اس کتاب کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں شک و شبہ, یا اسی طریقے سے اس کے اندر جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس پر شک و شبہ, یا اسی طریقے سے اس کے اندر جو موجود ہے اس پر اختلاف یا جو ہے تضاد, یہ ساری چیزیں انسان کے کلام کے اندر یقیناً پائی جاتی ہیں. اس کے بغیر انسان کا کلام جو خالی نہیں ہوتا, انسان کا کلام نہیں ہوتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے, یعنی کوئی شک کو شبہ کی نہ ہی جو گنجائش ہے, نہ ہی اس کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ شک و شبہ کے قابل ہے. یعنی ہر چیز ایسی ہے جس کے اندر انسان کو مکمل اطمینان ہوتا ہے, اور پھر اس پر ایمان لانے سے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. تو یہ ایسی جو ہے عظیم کتاب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ھدی للمتقین, اور یہ کتاب کیا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے اس کو ہدایت بنایا. اور متقین کون ہیں؟ تو اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے صفات بیان فرمائے, تو جن کو جو ہے ہم انشاءاللہ اس درس میں ہم پڑھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنایا, کیونکہ حقیقت میں متقین ہی ہیں جو اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں, اور حقیقی فائدہ اٹھانے والے ہیں, اور اپنے آپ کو تقوی سے متصف کرنے والے ہیں. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کا ذکر فرمایا. اور متقین کون ہیں؟ یعنی تقوی والے, جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی موجود ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. تو تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی حائل پیدا کرنا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے ہر ایک کا منتظر ہے, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے ہر ایک کا, اللہ تعالیٰ کا عذاب جو منتظر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایمان کے ذریعے اور عمل صالح کی ڈھال کو جو ہے اس کے آگے رکھنا, یہی جو ہے سب سے بڑا جو ہے تقوی ہے. یہی جو ہے تقوی کی تعریف ہے عربی میں, ان تجعل بینک و بین عذاب اللہ وقایہ, کہ اللہ تمہارے اور اللہ کے عذاب کے درمیان کوئی ڈھال جو ہے بنانا. اور وہ ڈھال کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور عمل صالح. وہی جو ہے انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے تعلق سے کہا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. تو متقین یہ
بہت بڑی صفت ہے. اصل میں تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی دوسری بہت ساری تعریفات تقوی کی موجود ہیں. تو ان میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے نور پر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ویسے اس کی عبادت کریں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کے نور پر اس کی عبادت کی جائے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے نور پر بچا جائے. یعنی جہالت پر نہیں، نادانی پر نہیں، بلکہ علم کے ساتھ، عقل کے ساتھ، سمجھ کر، جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو، دین کو. آخری پوائنٹ دہرا دے. جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے دور رہنا، یہ جو ہے تقوی ہے. اور پھر اسی طریقے سے بعض لوگوں نے تقوی کی تعریف یہ بیان کی کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اسی طریقے سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے. یہ بھی جو بعض لوگوں نے تقوی کی تعریف میں جو ہے بیان کیا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ تقوی کے سلسلے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے معروف ہے کہ انہوں نے، یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی سے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے. تو ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر آپ کسی ایسے راستے پر چل رہے ہیں جس کے اندر جو کانٹے بچھے ہوئے ہیں تو آدمی کس قدر احتیاط کے ساتھ اس راستے پر چلے گا کہ کہیں کانٹا جو اس کے پیروں میں نہ چبھ جائے، کہیں کانٹا اس کو نقصان نہ پہنچائے. تو کس قدر احتیاط کے ساتھ، کس قدر جو ہے زمین پر نظر رکھ کر کے، کانٹوں پر نظر رکھ کر کے اپنے آپ کو بچا کر کیسے وہ لے کے جائے گا. تو وہی جو ہے ویسے ہی دنیا کے اندر زندگی گزارنا، یہ جو ہے تقوی ہے. تو بہرحال یہ تقوی بہت ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب سے پوچھا. ہاں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عمر رضی الخطاب. اللہ تعالیٰ. جی جزاک اللہ. ہاں، یہ تو یہ جو ہے تقوی بہت بڑا جو ہے درجہ ہے. تقوی جو ہے بہت بڑا درجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کتنی جگہ جو ہے ہم تمام کو جو ہے تقوی کا حکم دیا ہے. اور متقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ جو ہے جنت میں جائیں گے. متقین، جو بھی متقی ہے وہ جو ہے انشاءاللہ جنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والوں کے لیے. تو یہ سورۃ البقرہ کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، اس کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 آیتوں میں مؤمنین کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ مؤمن کون ہے، متقی کون ہے. متقی کون ہے، مؤمن کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مستحق کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب ہونے والے کون ہیں، اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونے والے کون ہیں. تو متقین کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے چاہیے کہ وہ ان اوصاف سے متصف ہو جائے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آیتوں میں کفار کے بارے میں بیان فرمایا. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، وہاں سے لے کر ولہم عذاب عظیم تک اللہ تعالیٰ نے کفار خالص، پہلی 4 آیتیں مؤمنین کے بارے میں جو خالص مؤمن ہیں، اور دوسری اس کے بعد 2 آیتیں کفار خالص کے بارے میں جو خالص کفار ہیں، اور اس کے بعد 13 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کے بارے میں بیان فرمایا؟ منافقین کے بارے میں. جی، منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو شیخ وہ مومنین کی 4 صفتیں بیان کریں گے شیخ؟ ہاں، ابھی آ رہا ہے، وہی اصل ہمارا درس ہے.
تو یہ جو ہے منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیتوں میں ذکر فرمایا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں جو بہت ہی اہم آیتیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ان تینوں حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. امت محمدیہ کو یا عام طور پر لوگوں کو، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، یا تو انسان ایک انسان کیا ہوگا؟ مؤمن ہوگا، یا یہ کہ کافر ہوگا، یا یہ کہ وہ منافق ہوگا. تو ان تینوں کے علاوہ اور کوئی حالت چوتھی نہیں ہو سکتی ہے. ان تینوں کے علاوہ کوئی چوتھی حالت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں جو ہے لوگوں کو تقسیم فرما دیا. اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی کہ متقین جو کون ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین کی سب سے پہلی صفت، تقوی والے کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تقوی کے اندر کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان. تو کسی کے اندر اگر ایمان نہیں ہے تو وہ ہرگز متقی نہیں ہو سکتا ہے. کسی کے اندر اگر ایمان نہیں ہے تو وہ جو ہے متقی ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ کافر ہے. جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ کافر ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی سب سے پہلی صفت غیب پر ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو ہمارا یعنی سارا ایمان، سارا اسلام جو ہے یہ غیب پر مبنی ہے، یعنی غیب ہے. اور یہ غیب کیا ہے؟ بالکل فطرت کے مطابق ہے، عقل کے موافق ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور غیب کسے کہتے ہیں؟ جو بھی ہماری نظروں سے غائب ہو، جو بھی انسانوں کی، لوگوں کی نظروں سے غائب ہو، اوجھل ہو، اور ان کو نظر نہ آئے، اور نہ ہی جو حواس سے خمسہ ہیں ان سے ان کا ادراک کیا جا سکتا ہے. جو انسان کے حواس ہے، مثلا جو ہے دیکھنا، سونگھنا، چھونا، سننا، یا جو ہے چکھنا، تو یہ جو حواس ہیں انسان کے، جس کے ذریعے انسان کسی بھی چیز کو محسوس کرتا ہے، اس کے بارے میں جانتا ہے، تو اس غیب کو جو اس پر آپ جو ہے پرکھ نہیں سکتے ہیں، غیب کو اس پر جانا نہیں جا سکتا ہے. تو یہ جو ہے غیب ہے. تو اس لیے غیب پر ایمان یہ بہت بڑا اصل ہے ایمان کے اندر. چونکہ جتنی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے وہ سب غیب ہی ہے. بلکہ ارکان ایمان، جو 6 ارکان ہیں ایمان کے، وہ سب کیا ہیں؟ غیب ہی ہیں. وہ سب غیب ہی ہیں. تو ایمان کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الایمان باللہ. الایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان. تو اب اللہ تبارک و تعالی کیا ہے؟ غیب ہے. اللہ تبارک و تعالی غیب ہے. اللہ تبارک و تعالی کو کسی نے نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالی کو ہم نے نہیں دیکھا، مگر مؤمنین ضرور اللہ تبارک و تعالی کو جنت میں دیکھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی غیب ہے ہمارے لیے اس دنیا کے اندر. اللہ تبارک و تعالی غیب ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الایمان باللہ و ملائکتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی جو غیب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو جو کسی نے نہیں دیکھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے اس دنیا کا خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے اور مالک ہے، اور وہی عبادت کا مستحق ہے. اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. عبادت کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے. اور پھر اسی طریقے سے یہ ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، اسی کی جو صفات علیاء ہیں، تو یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے
یہ ایمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، تو یہ بھی جو غیب ہے، فرشتوں کو کسی نے نہیں دیکھا، فرشتے کیسے ہیں، کیا ہیں، کتنے ہیں، کہاں ہیں، ان کے کام کیا ہیں، فلاں جتنا احادیث کے اندر ہم کو بیان کیا گیا یہ سب ہم کو جو ہے معلوم ہے. تو اسی لیے جو غیب پر ایمان لانا یہ جو ہے اصل ایمان ہے، اصل جو ہے ایمان ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وَكُتُبِهِ، اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے یہ جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے یہ بھی جو ہے اس کو بھی نازل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. تو یہ ساری چیزیں غیب ہیں، تورات، انجیل، زبور اور دوسری کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر نازل فرمائی. وَرُسُولِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول آدم علیہ السلام سے لے کر پہلے نبی سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے انبیاء کو ہم نے نہیں دیکھا. اور اسی طریقے سے والیوم الآخر، قیامت کا دن، آخری دن، اور قیامت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، جنت و جہنم میں جو کچھ ہے، صراط ہے، میزان ہے، حساب ہے، حشر ہے، تو یہ سارا غیب ہے. اور پھر قدر ہے، تقدیر، یہ بھی تقدیر بھی جو ہے غیب ہے. پھر ایمان کے جتنے جو ارکان ہیں سارے یہ سب کچھ جو غیب ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں غیب ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دیا ہے، یعنی چاہے وہ ماضی کا ہو یا مستقبل کا ہو. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں مگر وہ ہم کو نظر نہیں آتی ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، ان آنکھوں کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے غیب ہے، یہ سب کچھ غیب ہے. تو غیب پر ایمان اصل جو ہے ایمان ہے. تو اس لیے غیب پر ایمان لانا یہ جو ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے اب یہ سوال کرنا کہ جو ہے مثلا جو ہے جو چیز ہم کو نظر نہیں آتی ہے، یا جو جیسے بعض لوگ آج جو ہے نوجوان یا جو ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ان چیزوں پر ایمان نہیں لانا چاہیے جو ہم کو نظر نہیں آتی ہیں، جن کو ملحدین کہا جاتا ہے، جو بات ان کی عقل میں آتی ہے اسی پر ایمان لاتے ہیں، جو ان کو نظر آتا ہے اسی پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ جو ہے ایمان نہیں ہے. تو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کسی بھی چیز سے متعلق، اور وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، قرآن کے اندر موجود ہے یا کسی بھی چیز کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، تو اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. تو پھر اس کے بعد یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ جو ہے یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے، ایسا کیوں، ویسا نہیں، خلاص. تو یہی جو ہے اصل غیب پر ایمان ہے. تو پھر اگر آپ نے یہ کہا کہ جو ہے ایسا کیوں، ویسا کیوں، ایسا کیوں، تو پھر غیب پر ایمان نہیں رہا. سبحان اللہ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے کہا کہ جب میں اسراء اور معراج ہوئی، میں یہاں سے فلسطین گیا، بیت المقدس گیا، مسجد اقصی، پھر وہاں سے میں نے 7 آسمان کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ سے بات کیا، 50 نمازیں مجھ پر فرض ہوئی تھی پہلے، پھر میں واپس آیا. تو کفار نے یقین نہیں کہ سب غیب تھا، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ایمان لائے. یہی جو غیب ہے، اور یہی جو صحابہ کرام کا ایمان ہے، صحابہ کرام کا ایمان ہے. اور پھر بعد میں آنے والوں کا ایمان، وہ بھی جو غیب پر ایمان جو زیادہ ہے. انہوں نے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے معجزات دیکھے، ان کے ساتھ وہ رہے، مگر بعد میں جو آنے والے مسلمان ہیں تو ان کو تو وہ چیز نہیں حاصل ہوئی، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل نہیں. تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ اور غیب کا ایمان ہے. تو بہرحال یہ غیب پر ایمان انتہائی ضروری ہے. تو یہ جو کلچر بعض لوگوں کے اندر یا بعض مسلمانوں کے اندر بنا جا رہا ہے کہ اس پر فخر کرنا کہ جو ہے میں وہی مانتا ہوں جو مجھے جو نظر آتا ہے یا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، تو یہ جو ہے غلط ہے اور جو ہے باطل ہے، اور یہ جو ہے بے وقوفی ہے. حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر حق کوئی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا اس پر ایمان لانا چاہیے. تو ایمان، غیب پر ایمان یہ سب سے بڑا ایمان ہے، یہ سب سے پہلی صفت ہے مومن کی. تو جو غیب پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں. بلکہ اگر کسی ایسے غیب کا وہ انکار کرے جو تواتر کے ساتھ قرآن و حدیث میں ثابت ہے، یا جو ہے قرآن و حدیث میں ثابت ہے، پھر وہ جو ہے کفر کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جو غیب بس کسی ایسے غیب کا انکار کرے جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے یا تواتر کے ساتھ جو ہے موجود ہے. پھر دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد بیان فرمائی مؤمنین کی، متقین کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مؤمن ہی متقی ہے، یعنی جو مؤمن نہ ہو تو وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے، اعوذ باللہ، درگاہ پرست یا جو ہے قبر پرست یا اسی طریقے سے غیر اللہ سے مانگنے والا، غیر اللہ سے سوال کرنے والا، اگرچہ کہ اس کی داڑھی کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اس کی پگڑی کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اس کے ہاتھ میں تسبیح کیوں نہ ہو، جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے وہ کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو قبر والے کو پکارنے والا ہے، قبر والے سے مانگنے والا ہے، وہ کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو غیب پر ایمان، یہ یعنی ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کا پر ایمان کیا ہے، اور ایمان کیا ہے، عمل بھی ہے قول بھی ہے، ایمان عمل بھی اور قول بھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری جو اہم صفت ہے متقین کی وہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کر، دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسری ہی صفت متقین کی بیان فرمائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز قائم کرنے کا ذکر کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ، بلکہ کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو ان کے اوقات میں، نماز کو ان کے اوقات میں، ہر نماز کو اس کے وقت میں پابندی کے ساتھ، ان کے ارکان، واجبات، سنن و مستحبات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنا، یہی جو ہے نماز ادا کرنا ہے، یہی جو حقیقت میں نماز ادا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری صفت ہے، دوسری صفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو مؤمنین کی دوسری صفت بیان فرمایا، اور نماز ایک اور بار ریپیٹ کیجیے، جی قائم کرنے کا مطلب سے۔ جی، اقامت کا مطلب کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا۔ تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی محافظت، ہر نماز کو سب سے پہلے ان کے اوقات میں، یعنی ہر نماز کو اس کے وقت میں، جو نماز کو اس کے وقت سے ٹالے یا اس کے وقت سے جو ہٹا دے یا جو تاخیر کرے نماز میں، تو یہ حقیقت میں نماز کی اقامت نہیں ہوئی، بلکہ نماز پڑھنا ہوا۔ اور ایسے نمازیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے۔ اللہ نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی ہر نماز کو ان کے اوقات میں، اس کے وقت میں، ان کے ارکان، واجبات، سنن و مستحبات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، جیسے آپ نے پڑھا، کیونکہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو ہم نے تو نہیں دیکھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے صحیح احادیث کے اندر، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور دیگر کتابوں کے اندر، صحیح احادیث کے اندر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ۔ تو اس لیے نماز قائم کرنا، تو اس نماز حقیقت میں قائم اس وقت انسان کرے گا جب یہ ساری چیزیں اس کی نماز کے اندر موجود ہوں۔ تو یہ دوسری صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اقامت صلاۃ کو دوسری صفت جو ہے بیان فرمایا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر فرمایا، کیونکہ نماز ایمان کے بغیر بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی آدمی زندگی بھر نماز پڑھتا رہے العیاذ باللہ اور غیر اللہ کو پکارتا رہے، تو اس کی نماز کا اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس کی نماز کا العیاذ باللہ کوئی فائدہ نہیں۔ چونکہ جیسا کہ بعض مسلمان ہیں جو مزاروں پر جا کے، درگاہوں پر جا کے یا فلاں کو جا کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے لیے قربانی کرتے ہیں، یا ان کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری تکلیف کو دور کرنے والے فلاں پیر، فلاں یہ فلاں۔ تو ایسے لوگ، بہت سارے لوگ ہیں، بعض مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی، سب کچھ کرتے ہیں، تو ان نمازوں کا، ان روزوں کا سب کوئی فائدہ نہیں العیاذ باللہ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان کے بارے میں بیان فرمایا، اور ایمان عمل بھی ہے، قول بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایمان کا ہم کو جو حکم دیا ہے، ویسے ایمان ہونا چاہیے، تبھی نماز کام آئے گی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلی چیز جس کی طرف ایک مسلمان کو دعوت دینا ہے، اور جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیا، اپنی دعوت کو شروع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی یہی موجود ہے، وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے
کیا نماز کی طرف لوگوں کو بلایا جائے یا ایمان کی طرف، اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا جائے؟ اگرچہ کہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو تو چاہیے کہ اس کو ہم سب سے پہلے توحید کی طرف بلائیں، کلمہ شہادت کے بارے میں اسے جو معلوم کرائیں، اس کے حقوق، اس کے تقاضے، اس کے واجبات اس کو معلوم کرائیں، ایمان کے بارے میں بتائیں۔ تو ایمان ہی جو ہے سب سے اہم ہے، کیونکہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے الحمدللہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ جس کے دل میں بھی ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ جو ضرور جو ہے جنت میں داخل ہوگا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے یا جس کے پاس شرک موجود ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اگرچہ کہ اس کے پاس نمازیں ہی نمازیں کیوں نہ ہو، صدقات ہی صدقات کیوں نہ ہو، روزے ہی روزے کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ تیسری صفت ہے متقین کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وہ دیتے ہیں۔ یعنی جہاں بھی جس نفقے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب کیا ہے تو اس میں اس سے مراد سب سے پہلے زکوٰۃ ہے۔ تو نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر جو ہے تقریباً ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ساتھ ذکر فرمایا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد بعض مفسرین نے کہا کہ زکوٰۃ ہی ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں دوسرے نفقات اس سے مراد ہیں۔ تو بہرحال ہر وہ نفقہ، ہر وہ خرچ جو فرض ہے یا واجب ہے اس میں جو ہے داخل ہے، تو اس میں سب سے پہلا زکوٰۃ ہے۔ تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اور یہ زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے اور بندوں کا حق ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ بندوں کے حق کا بھی ذکر فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں وہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ صرف یہ نہیں سمجھتے کہ وہ میرا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے دوسروں تک آپ کو جو ہے پہنچانے کے لیے۔ تو مما رزقناہم ينفقون کے اندر زکوٰۃ داخل ہے۔ اسی طریقے سے جو فرض یا جو ہے واجب نفقات ہیں، جیسے انسان کا والدین پر خرچ کرنا، اس کی بیوی پر خرچ کرنا، بچوں پر خرچ کرنا، یا اسی طریقے سے اس کا جو غلام ہے اس پر خرچ کرنا، تو یہ سارے جو واجب نفقات ہیں سب اس کے اندر داخل ہیں۔ زکوٰۃ سے لے کر ساری چیزیں جو بھی جن کا خرچ واجب ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے داخل ہے۔ تو یہ تیسری صفت ہے متقین کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نفقے کو نماز کے بعد ذکر فرمایا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو ہے جس طریقے سے نماز بھی پڑھنا چاہیے آدمی کو، اسی طریقے سے صدقات و خیرات بھی کرنا چاہیے، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالنا چاہیے، بیوی بچوں کا حق بھی جو پورا کرنا چاہیے، ان پر خرچ کرنا چاہیے، ان کو محتاج نہیں رکھنا چاہیے دوسروں کا۔ تو یہ تین صفتیں اللہ تعالیٰ نے متقین کی بیان پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور وہ لوگ یعنی متقین وہ ہیں جو آپ سے پہلی جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی صرف قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے ہیں بلکہ اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء پر، ان ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی بما انزل الیک، یعنی آپ کی کتاب پر پہلے آپ پر جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن مجید، اور اس کے اندر جو ہے صرف قرآن مجید ہی نہیں، سب سے پہلے قرآن مجید کیونکہ وہ سب سے بڑی وحی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو اس کے اندر بما انزل الیک کے اندر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی داخل ہے، احادیث مبارکہ بھی داخل ہے کیونکہ وہ بھی وحی ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا،
اسی طریقے سے قرآن مجید کی تشریح اور بیان جو حدیث نبویہ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. تو اس کے اندر دونوں داخل ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک. تو آپ پر جو ہم نے نازل کیا ہے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو قرآن و حدیث پر دونوں پر ایمان لاتے ہیں. ایسا نہیں کہ جو یہ صرف جو ہے جیسے بعض لوگ ہیں جو قرآنی ہیں, نہیں, قرآن مجید کو ہم جو مانیں گے, باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم نہیں مانیں گے. اعوذ باللہ, یہ جو ہے کفر ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کا انکار کرنا, بعض جو صحیح احادیث ہیں, صحیح بخاری صحیح مسلم, ان کا جو انکار کرنا, اور اپنی عقل کے میزان پر, جو کمزور عقل ہے اس میزان پر ان احادیث کو پرکھنا, ان احادیث کو جانچنا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے بیوقوفی ہیں اور جو ہے باطل ہیں. اللہ نے کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک, آپ پر جو ہم نے نازل کیا اس پر جو ایمان لاتے ہیں. پھر اللہ نے شیخ کہا یہ چوتھی صفت ہے نا, جی یہ چوتھی صفت ہے نا جی متقین چوتھی کی. صفت, جی. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وما انزل من قبلک, وما انزل من قبلک. پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے کہا اور آپ سے پہلے جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. جو ہم نے آدم پر نازل کیا, نوح پر نازل کیا, عیسیٰ پر نازل کیا, موسیٰ پر, ابراہیم پر, ادریس پر, جو جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ہر ایک پر ہم نے جو کچھ نازل کیا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. تو اب شیخ اس کے جو اندر کچھ کیا شامل ہے شیخ؟ یعنی کتابیں ہوں یا اسی طریقے سے کوئی دوسری وحی ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی طرف وحی کیا, ان کے دل میں جو نازل فرمایا, یا کتاب کی شکل میں ہو یا صحیفے کی شکل میں ہو, جو بھی وحی ان پر نازل کی گئی اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. تو یہی جو ہے محمدی امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ وہ ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں, برخلاف یہود کے. انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا, آپ کو نبی نہیں مانا, اور نہ ہی قرآن مجید پر وہ ایمان لائے, اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ انکار کرتے ہیں, انجیل کا انکار کرتے ہیں. اور نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے ہیں, اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں. یہ بھی جو کافر ہیں وہ بھی کافر ہیں. تو یہ جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ صرف امت محمدیہ کے جو متقین ہیں, سبحان اللہ, یہ جو انہی کی صفات ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں, سارے انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں. اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون. تو یہ مومن کی جو صفت ہے کہ وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے, اسی طریقے سے آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان پر جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس پر وہ جو ہے ایمان لاتے ہیں. پھر آخری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت یعنی یہ دنیا کیا ہے, اولا ہے, اور وہ آخرہ ہے. یہ دنیا چونکہ پہلے آئی ہے اس لیے یہ اولا ہے, دنیا ہے, اور آخرہ جو بعد میں آنے والی ہے, پیچھے آنے والی ہے, اس لیے اس کو الیوم الآخر بھی کہا جاتا ہے, جس کے بعد کوئی جو ہے دنیا نہیں ہے, جس کے بعد کوئی جو ہے دن نہیں ہے, جس کے بعد کوئی زندگی اس دنیا کی زندگی نہیں ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, کہ وہ آخرت کے دن پر یا آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت کیا ہے, یعنی یوم القیامہ, یا اسی طریقے سے انسان کو یا جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ
قیامت سے پہلے دنیا کے اندر واقع ہونے والا ہے، قیامت سے پہلے جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یا پھر اس کے بعد دنیا کا تباہ ہونا ہے، پھر اس کے بعد قبر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے قبر کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے حشر ہے، حشر کی زندگی ہے، اور حشر میں جو ہے کیا کیا واقع ہوگا، ہاں، اور لوگ جو ہے کس کس مرحلے سے گزریں گے، کیسے جنت میں جہنم میں، تو یہ سارا یوم آخرت سے متعلق جو کچھ ہے وہ سب پر ایمان لاتے ہیں، سب پر یقین رکھتے ہیں، ان کے دل میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے اس سلسلے میں۔ دیکھیے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی اتنی عظیم صفات بیان فرمائی۔ سب سے پہلی صفت ایمان بالغیب، دوسری صفت اقامت صلاح، تیسری صفت ادائے زکاہ، چوتھی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ کتابوں نازل سے ایمان۔ اس پر ایمان، اور پانچویں صفت دیگر انبیاء پر جو چیز نازل ہوئی ان پر ایمان، چھٹویں صفت آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان اور یقین۔ تو 6 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں بیان فرمائی ہیں متقین کی۔ تو اسی لیے جو آدمی اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے یا متقی بننا چاہتا ہے، وہ اپنے نفس کے اندر ٹٹولے اور ان 6 صفات کو اپنے اندر جو ہے اگر وہ دیکھتا ہے اور ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی مکمل ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے متقین میں رکھا ہے۔ اگر نہیں ہے تو آدمی جو ہے ان کے لیے جو ہے کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرے۔ تو یہ جو ہے متقین کی صفات ہے۔ تو یہ جو ہے دعویٰ نہیں ہے، کوئی بھی آدمی جو ہے تقویٰ کا دعویٰ کر لے، یا جو ہے داڑھی رکھ لے، یا جو ٹوپی پہن لے، یا پگڑی پہن لے، فلاں کر لے، تو ان سے سب جو ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اگر کسی کے اندر ہیں تو وہ جو ہے متقی ہے، اور ہر مؤمن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے ولی ہے اور جو ہے تقی ہے۔ ہر مؤمن جو متقی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، اپنے ایمان اور اپنے تقویٰ کے حساب سے۔ جتنا اس کے پاس ایمان ہے، جتنا اس کے پاس تقویٰ ہے، اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ولی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو دیکھیے متقین کے لیے کتنی بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ ہیں، کون؟ یہ جو متقین ہیں، ان صفات والے لوگ، علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی جانب سے وہ ہدایت پر ہے۔ اللہ اکبر، ان کے لیے مکمل ہدایت ہے۔ یعنی جو غیب پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، ساری چیزوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، تو وہی حقیقت میں ہدایت پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اس کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بصیرت اس کو جو ہے مل گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اس کے پاس جو ہے آ گئی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر یعنی تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی ہدایت پر ہے حقیقت میں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ متقین، مؤمنین، مسلمین سے بڑھ کر بلکہ ان کے علاوہ کوئی ہدایت پر نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی ہدایت پر نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ، یہ جو ہے دنیا کے اندر، کہ دنیا کے اندر ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو جب دنیا کے اندر کسی کو ہدایت مل گئی تو آخرت میں وہ ضرور جو ہے کامیاب ہے۔ اگر کسی کو جو ہے دنیا کے اندر تقویٰ مل گیا اور جو یہ ساری چیزیں اس کو نصیب ہو گئیں، ساری چیزوں پر اس نے عمل کیا، تو جب دنیا میں اس کو ہدایت مل گئی، دنیا میں وہ ہدایت راہ راست پر موجود ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور آخرت کے اندر وہ جو ہے کامیاب ہے۔ وَأُولَئِكَ ہم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب اور سعادت مند لوگ یہ جو ہے ہدایت یافتہ ہیں، جو دنیا میں ہدایت پر رہیں گے، اور ہدایت اس سے ملے گی، اور ہدایت کا منبع اور ذریعہ جو قرآن مجید ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو وہ قرآن مجید پڑھے، قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرے، قرآن مجید کے اندر اپنے آپ کو دیکھے، اور جو ہے متقین کے اندر اپنے آپ کو داخل کرے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ جو ہے دنیا کے اندر بھی جو ہے کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو اس سے بڑھ کر جو ہے کوئی چیز نہیں ہے ایک مؤمن کے لیے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے۔ تو آخرت میں اس کے لیے جنت ہے، دنیا میں اس کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ مؤمنین کی 6 صفات ہیں،
اور ان کے لیے کیا ہے اور وہ کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ابتدائی آیتوں کے اندر کھلے طور پر واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے. تو یہ مؤمنین کی جو ہے عظیم صفات ہیں. تو مؤمنین کا یہ میزان ہے, ایمان اور تقوی کا یہ میزان ہے. تو اس پر آدمی جو ہے متقین کو, مؤمنین کو جو ہے پرکھ سکتا ہے, اس پر جو ہے متقین کو جو ہے دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو متقین میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں ہدایت پر رکھے اور آخرت میں کامیاب بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی جو مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے. تو یہ جو ہے آج کا جو ہے درس رہا. آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہو, کوئی اشکال ہو اس کے اندر, تو انشاءاللہ ایک 5 منٹ ہم جو ہے, چونکہ تاخیر ہوئی تھی شروع میں, تو اس کی تعویض کے طور پر انشاءاللہ اور ایک 5 منٹ جو انشاءاللہ ہم جو ہے سوال کے لیے, کوئی جو اشکال, کوئی استفسار کے لیے انشاءاللہ یہاں پر جو ہے رکھتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ شیخ. بہت الحمدللہ بہت اچھا رہا آج کا ہمارا لیکچر. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. کوئی سوال, کوئی اشکال ہو تو بتائیے, ورنہ پھر ہم جو انشاءاللہ ختم کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے علم میں زیادتی, عمل میں بھی جو زیادتی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں, سارے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہم سب کی مغفرت اپنی رحمت میں شامل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.